الحمدللہ ہمارے پاس 5واں پارہ مکمل ہونے کے بعد 6واں پارہ شروع ہوا اور 7ویں پارے میں بھی ہم داخل ہو گئے، اور اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ پارے مکمل ہو رہے ہیں۔ پاروں کی تعداد آگے بڑھنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رمضان کی جو تاریخیں ہیں وہ بھی آگے بڑھتے چلی جا رہی ہیں۔ ایک نورانی ماحول ہے رمضان کا، عبادتوں میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے، مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر تک مسجد میں بیٹھنا اور کچھ سننا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن رمضان کی روحانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی ابتدا میں کہا تھا، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر، خیر چاہنے والے آگے بڑھو۔ خیر کے شوقین لوگوں کا مہینہ ہے، اور جو شر میں مگن رہتے تھے، برائیوں میں مبتلا رہتے تھے، ان سے اپیل کی گئی کہ کم سے کم اس مہینے کا تو خیال رکھو، کم سے کم اس مہینے میں تو اپنے آپ کو برائی سے دور کرو۔ ہو سکتا ہے ایک مہینہ اگر آپ نے ٹریننگ لے لیا، تربیت حاصل کر لی، اپنے آپ کو برائی سے محفوظ کر لیا، تو بقیہ 11 مہینے بھی آپ برائی سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو دونوں طرح کے لوگوں کے لیے یہ مہینہ خیر اور برکت کا مہینہ ہے، اچھائی اور خیر کے شوقین کے لیے اور زیادہ خیر کی طرف مائل ہونے کا، برائی میں مگن رہنے والے کے لیے سدھرنے کا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ آج کی تفسیر میں جو پہلی آیت ہے وہ مکہ مکرمہ سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر عبادت کا جو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ بکہ مکہ کو کہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ بکہ ازدحام، بھیڑ کے معنی میں ہے، کہ مطلب یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا سے لوگ جمع ہوتے ہیں، سب سے پہلا گھر وہاں ہے، اور وہ گھر مبارک ہے، وہ جگہ مبارک ہے۔ مبارکم وہدن للعالمین، تمام جہانوں کے لیے یہ ہدایت، رہنمائی، تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ یہیں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد لوگوں کے دل و دماغ میں تبدیلی آتی ہے۔ برائی کرنے والا انسان بھی اس گھر کا دیدار کرنے کے بعد، اس جگہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سنبھلنے لگتا ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان جب بھی 5 وقت عبادت کرتے ہیں تو اسی گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فیہ آیات بینات، یہاں پر کئی واضح نشانیاں ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی شعائر ہیں، اسلام کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو کعبہ ہے، ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم جو سنہری کانچ کے درمیان میں، آپ کو کور کے درمیان غلاف کے بیچ میں نظر آتا ہے، جس کے اندر جھانکنے پر سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس میں ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پر 2 پیروں کے نشان ہیں۔ اسی پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں،
کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے تھے تعمیر کعبے کے وقت میں، اور اسی پتھر پر ان کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں جہاں وہ چلتے تھے وہاں وہاں نشان پڑتے تھے، یہ عام بات نہیں ہے کہ وہ جہاں بھی رہے وہاں نشان پڑ گئے ہوں، بلکہ وہ پتھر ایک خاص تھا جس پر نشان پڑ گئے تھے، ورنہ چلتے پھرتے تو آپ کئی پتھروں پر سے گزرے ہوئے ہیں۔ آپ مکہ سے فلسطین، فلسطین سے مکہ، مکہ سے فلسطین، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کئی سفر آپ نے کیے تھے، ان میں سے 5 سفر مشہور ہیں، 5 سفر مشہور ہیں۔ تو اس طرح آتے جاتے کئی پتھروں پر سے آپ گزرے ہوں گے، لیکن سب جگہ وہ نشان نہیں ہے، وہ اسی پتھر پر نشان ہے جس پتھر پر کھڑے رہ کر آپ کعبے کی تعمیر کرتے رہتے تھے۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور وہ ایک جگہ پر نصب کیا گیا تھا۔ حالات کے حساب سے اس کو پھر کعبے سے تھوڑا سا دور کر دیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو وہ پتھر کعبے کو چپکا ہوا تو نہیں ہے، کافی دور ہے، اس کے بیچ میں سے ہم طواف بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس پتھر پر کھڑے رہ کر جب کعبہ بنا رہے تھے تو کیا اتنے دور رکھ کر بناتے تھے؟ نہیں، وہ پتھر کعبے کے بالکل قریب میں تھا۔ ہمیں اگر دیوار بنانی ہے تو ہم سیڑھی پتھر یہاں رکھیں گے، نہ کہ وہاں رکھیں گے۔ تو وہ پہلے نزدیک ہوا کرتا تھا، بعد میں حالات کے حساب سے اس کو تھوڑا سا فاصلے پر کر دیا گیا، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی پتھر کے پاس، اسی کے قریب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کو مشورہ دیا، اپنی رائے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید میں آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف کرتے تھے، طواف مکمل ہونے کے بعد اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج تک ہم بھی پڑھتے ہیں، جس کو طواف کی 2 رکعت کہتے ہیں۔ اور طواف کی 2 رکعت میں عموماً حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے ایک غلطی کرتے ہیں۔ جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے وقت میں احرام جو باندھتے ہیں، احرام میں دایاں کندھا کھلا ہوتا ہے، کپڑا یہاں سے ہم ایسے نیچے سے لپیٹتے ہیں، یہ کندھا کھلا ہوتا ہے، پورے 7 چکر ایسے ہی مارتے ہیں۔ جب 7 چکر مکمل ہو گئے تب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو لوگ جا کے ویسے ہی 2 رکعت نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ کندھا کھلا ہوا ہوتا ہے، کندھا اوپر سے اس طرح سے مکمل کھلا ہوا ہو، اس سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے اس جگہ پر کہ طواف کے بعد سیدھے وہاں پہنچتے ہیں، یا تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا تو موقع نہیں ہے، اندر پڑھنا ہے، اسی کے برابر میں اندر جس جگہ پر بھی موقع ملے وہاں پڑھ سکتے ہیں، پوری جگہ۔ پہلے وہاں پڑھا کرتے تھے، پھر وہ پتھر کو دور کر دیا گیا، اس کے قریب پڑھتے تھے۔ اب وہ جگہ ایسی ہو گئی کہ وہاں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے برابر میں اندر آپ کسی بھی جگہ پر پڑھ لو، آپ کی وہ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم والی نماز ہو جائے گی۔ تو اس میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ لوگ یہ کندھا کھلا رکھ کے ویسے ہی پڑھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر اس بات کی تاکید کی جاتی ہے، حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہوئے بتایا جاتا ہے، طواف ختم ہو جائے تو کپڑا جو بغل کے نیچے سے اس کو اب اوپر سے کر لینا،
جیسے ہم شال رکھتے ہیں کندھے کے اوپر، تو اب یہ شال، یہ پورا کپڑا دونوں کندھوں کے اوپر سے آنا چاہیے۔ تو وہ ایک مقام ابراہیم ہے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ وہاں چومنا، چھونا یا اس طرح کی کوئی چیز کرنا ایسی کوئی مشروع نہیں ہے۔ دوسری چیز، فیہ آیات بینات، اس میں جو نشانیاں ہیں اس جگہ پر، اس میں سے ایک نشانی زمزم ہے، زمزم کا کنواں، جس کی ابتدا اسماعیل اور حاجر علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے، حاجر علیہ السلام ان کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے صفا پہاڑی پر آئیں، وہاں کھڑے رہ کر دیکھتی تھی کہیں پر کوئی انسان نظر آ رہا ہے، نہیں دکھائی دیتا تو یہاں سے ادھر جاتے تھے مروہ پہاڑی پر، وہاں کھڑے رہتے تھے، اس سمت میں دیکھتے تھے کوئی انسان دکھائی دے رہا ہے، پانی کہیں نظر آ رہا ہے، نہیں ملتا، پھر ادھر آتے تھے۔ جیسے کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو ادھر ادھر چکر مارنے لگتا ہے، آپ اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا، بس چلتا رہے گا۔ تو ایسی پریشانی میں وہ مبتلا تھی، کیونکہ وہ ہیں اور ان کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام وہ فلسطین جا چکے ہیں، وہ فلسطین گئے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں نہیں ہیں۔ اب اس بچے کو بچانا ہے، اسے پانی لانا ہے، پلانا ہے، اب انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو وہ گھبراہٹ میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ایسے 7 چکر انہوں نے مارا۔ آخر میں جب مروہ پر پہنچے تو ایک آواز آئی، اس آواز کی طرف انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خیر ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہماری مدد کیجیے۔ اور اس طرح سے انہیں بشارت دے دی گئی کہ جہاں بچہ ہے وہاں پر پانی بھی ہے۔ وہاں پہنچے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں ماری اور اس جگہ پر جہاں اسماعیل علیہ السلام تھے ان کے قریب میں پانی نکلنے لگا۔ حاجر علیہ السلام پہنچی ہیں اور جب پانی بہہ رہا تھا تو مٹی سے ایسے مٹی گھیر گھیر کر پانی کو روک رہی تھی، زم زم زم، رک جا رک جا، اور اس طرح سے پانی وہ اس جگہ رک گیا۔ نبی فرماتے ہیں اگر حاجر علیہ السلام ایسے وہ پانی نہ روکتی تو یہ پانی پوری دنیا میں بہنے لگتا، رکتا ہی نہیں۔ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کتنا پانی وہاں سے نکالا جاتا ہے، بے حساب، پانی ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کنواں نے اس جگہ پر اس کی ابتدا ہوئی تھی جہاں پر نہ پرند تھے، نہ چرند، نہ درخت، نہ ایسی کوئی چیز، مکمل بیابان، صحراوی علاقہ، ریتیلا علاقہ، اس جگہ پر یہ کنواں آباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کے اندر 2 چیزیں پیدا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام، حاجر علیہ السلام یہاں تھے، ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام انہیں کچھ توشہ دے کر چلے گئے تھے۔ وہ توشہ 2 شکل میں تھا، کھانا اور پانی۔ پہلے پانی ختم ہوا تو پانی کا انتظام ہوا، لیکن کھانا کب تک رہنے والا ہے؟ جب یہ ختم ہوگا تب اس کا انتظام کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کے اندر 2 چیزیں پیدا کر دی، پانی اور کھانا۔ یہ زمزم صرف پانی ہی نہیں ہے، کوئی آدمی پیے تو اس کی پیاس بجھے گی اور وہ بھوکا ہو تو اس کا پیٹ بھرے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اور کئی محدثین نے اپنے زمانے میں مکہ میں رہتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے باقاعدہ پریکٹس کیا ہے وہاں پر، کہ ہم کئی دن تک رہے اور صرف زمزم پیتے رہے، نہ ہمیں پیاس لگی نہ بھوک لگی، ہم بغیر کچھ کھانا کھائے صرف زمزم پیتے تھے، اور زمزم سے ہمارا پیٹ بھی بھرتا تھا بلکہ ہم اور زیادہ صحت مند ہو گئے۔ ماء زمزم لما شرب له،
زمزم کا پانی نبی نے کہا یہ اس پانی کے اندر جہاں یہ دو چیزوں کی خصلت ہے، عادت ہے، یہ صفات موجود ہیں، ساتھ میں اس کے اندر بہت سی چیزوں کی شفا بھی ہے۔ آپ جس نیت سے اسے پیو گے، اے اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، میرے حافظے میں قوت پیدا فرما، اس نیت سے میں پانی پی رہا ہوں، اس پانی سے میرے حافظے میں قوت آئے گی۔ میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، میں زمزم پی رہا ہوں، اے اللہ میری بینائی کو بڑھا دے۔ میرے پیٹ میں فنا بیماری ہے، میرے جسم میں فنا بیماری ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا کرے گا۔ تو زمزم پیتے ہوئے باقاعدہ یہ عقیدہ رکھنا ہے، یقین کرنا ہے، نیت کرنا ہے، اس کے ساتھ وہ پانی پینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے۔ یہ پانی اس زمانے سے آباد ہوا، جس جگہ پر انہوں نے وہ جگہ روکی تھی، اسی جگہ اسی باؤنڈری میں پانی رکا رہا، نکالتے رہتے تھے، پانی بھرا ہوا رہتا تھا، ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس کو کنویں کی شکل دے دی گئی اور گڑھا کر دیا گیا، بعد میں وہ کنواں بن گیا۔ جو چھوٹا سا گڑھا تھا بس ایسے ہی باؤنڈری تھی زمین کے اوپر، بعد میں جب اسے کھودا گیا تو وہ کنواں بن گیا، اسی کو کہتے ہیں بئر زمزم۔ بئر مانے کنواں، زمزم کا کنواں۔ اب وہ کنواں آپ حالات کے حساب سے جیسے جیسے لوگوں کو موقع ملا، جو حکومتیں رہی انہوں نے حفاظت کی خاطر جیسے جیسے کھودا ویسے ویسے کنواں محفوظ رہ گیا۔ لیکن اس کنویں میں ایک ایسا دور بھی آیا، تقریباً 300 سے زیادہ سال تک یہ کنواں مکمل بند ہو گیا۔ 300 سے زیادہ سال، جب قبیلے جرہم اور قبیلے خزاعہ دو قبیلے تھے۔ پہلے مکہ میں قبیلے جرہم آیا یمن سے، اور بعد میں قبیلے خزاعہ آیا۔ قبیلے جرہم یہاں رہا کئی سال تک، اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور وہ ایک بڑی نسل چلی۔ بعد میں جو قبیلے خزاعہ آیا کئی سالوں کے بعد، اس قبیلے میں اور قبیلے جرہم میں جو پہلے سے آیا ہوا تھا، دونوں میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہونے لگا۔ بعد والے قبیلے نے پہلے والے قبیلے کو شکست دے دی، اور وہ کئی 100 سال جو قبیلہ یہاں رہا تھا وہ مکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس شہر کو آباد کرنے والا اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کے بعد قبیلے جرہم قبیلہ ہی تھا جو مکہ سے آیا ہوا تھا، اسی کے ذریعے شہر آباد ہوا تھا، اور اسی قبیلے سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی بولنا سیکھا تھا، اور پھر یہ نسل عربی بنی۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، حاجرہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام عربی نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں، پھر یہ دونوں نکلے وہاں، اور حاجرہ علیہ السلام مصر کی۔ دیکھیے تاریخ کیسی ہے تینوں کی، یہ مصر کے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے فلسطین میں، پھر یہ تینوں وہاں سے نکلتے ہیں مکہ میں، یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور یہاں پر یمن سے قبیلہ جرہم آتا ہے، وہ آباد ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ رہتے رہتے اسماعیل علیہ السلام عربی بولنے لگتے ہیں، پھر اسماعیل کی نسل عربی بن جاتی ہے، اور اسی عربی نسل میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوتے ہیں، اور ان پر جو کتاب یہ نازل کی گئی بلسان عربی مبین، بہترین صاف و شفاف ایک اچھی عربی زبان میں۔ تو جو پہلا قبیلہ تھا وہ شکست کھا گیا، وہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے اس نے کیا کیا، زمزم کنویں کو مکمل بند کر دیا۔ زمزم کنواں تھا، اس کے اندر بہت سی چیزیں ڈال دی، اور اس کو ایسے بند کر دیا کہ قبیلے جرہم کو اس کی نشانی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر وہ کنواں کہاں ہے۔
وہ تلاش کرتا رہا، زمین دیکھتا رہا، تقریباً 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، زمزم وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس عرصے میں جتنے لوگ تھے انہیں زمزم نہیں ملا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ایک دن خواب میں دیکھا، کعبے کے قریب میں وہ سو رہے تھے، خواب میں انہیں نظر آیا کہ فلاں جگہ پر فلاں زمین کے پاس کنواں ہے، آپ جائیے وہاں کھودیے۔ انہوں نے وہاں کھودنا شروع کر دیا اور پھر وہ زمزم نکل گیا۔ وہاں سے زمزم دوسری مرتبہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش سے پہلے مکہ مکمل تیار ہو رہا تھا، آپ کی نبوت سے پہلے کعبے پر حملہ کرنے والے کو تباہ کر دیا گیا۔ ادھر نگاہ نہیں دوڑانا ہے، یہ مقدس ہستی کا شہر ہے، یہ محترم شہر ہے، اس جگہ پر آ کر کوئی حملہ کر کے چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس جگہ ان کے آنے سے پہلے وہ زمزم شروع ہو گیا، اور پھر ان کی بعثت سے پہلے کعبے کو نئے سے تعمیر کر دیا گیا، اور اس کعبے کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ ایسے کئی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہوئے۔ اس کے بعد سے وہ زمزم آج تک بھی، جب عبد المطلب نے اس کو شروع کیا تھا تب سے لے کر آج تک وہ کنواں موجود ہیں۔ اب موجودہ حکومت نے اس میں مشینیں وغیرہ لگا کر اور سہولتیں پیدا کر دی۔ فیہ آیات بینات۔ اب یہاں نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حجر اسود ہے۔ کعبے میں حجر اسود ہے، کعبے کا ذکر اس سے پہلے ہم نے کیا تھا۔ حجر اسود جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنت کا پتھر ہے، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید پتھر۔ ہم نے کیسا دیکھا ہوا ہے اس کو؟ کالا۔ اسود مانے ہوتا ہے کالا، حجر اسود مانے کالا پتھر۔ حدیث میں ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، بنو آدم کی غلطیوں نے اسے کالا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، پھر کرتا ہے پھر ایک نقطہ پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پورا دل کالا ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل دھلتا رہتا ہے، صاف ہوتا رہتا ہے، پھر وہ دل صاف و شفاف بن جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ مانوی طور پر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، دل کے اندر اس طرح سے برائی کا اثر ہوتا ہے، اور برائی کا وہ اثر جو کالے دھبے کی شکل میں ہمارے دل پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود پر ہمیں وہ دکھا دیا کہ دیکھو اسے دیکھنا ہے تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ کیسے کالا ہوتا ہے۔ فسودت خطایا بنی آدم، اسے بنو آدم کی غلطیوں نے کالا کر دیا۔ یہ حجر اسود جس کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب اس کے استلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا حجر انک حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع۔ لوگ کبھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ مسلمان جاتے ہیں کعبے میں بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کا الزام لگایا جاتا ہے، یہ لوگ پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں استلام کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں استلام نہ کرتا۔ انک لا تضر ولا تنفع، تم نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ نفع دے سکتے ہو، نقصان نفع اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ میرے نبی کی سنت ہے استلام کرنا، میں استلام کر رہا ہوں۔ تو پتھر کا استلام یہ نبی کی سنت سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس کی عبادت کے نام سے نہیں کہ ہم اسے خدا مانتے ہیں، ہم اسے مشکل کشا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ پتھر، اس پتھر کی بھی ایک بڑی تاریخ رہی ہے۔ حجر اسود، آپ کبھی حجر اسود کو دیکھیں گے
تو چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آئیں گے، 7-8 ٹکڑے ہیں، پورا پتھر نہیں ہے، کوئی بڑا پتھر نہیں ہے، وہ اتنے اتنے، ایک ٹکڑا اتنا، ایک ٹکڑا اتنا، ایک ٹکڑا اتنا، بس ایسے 8 ٹکڑے ہیں۔ جب اندر آپ دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے لگے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ تو ایک پتھر تھا، بھلا یہ ٹکڑے کہاں سے ہو گئے؟ تقریباً 317 ہجری، 317 ہجری کا دور تھا۔ 317 ہجری کا مطلب چاروں اماموں کا دور چلا گیا تھا۔ جو صحاح ستہ کے محدثین ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، قریب قریب ان کا بھی دور ختم ہو چکا تھا۔ اس کے فوراً بعد خلافت عباسیہ کی حکومت چل رہی تھی، عباسی سرکار۔ 317 ہجری میں احسا جو علاقہ ہے سعودی عرب کا مشہور شہر ہے، ابھی بحرین وہیں قریب میں ہے، تو اس جگہ میں ایک حکومت ہوا کرتی تھی قرامیطہ نامی ایک قبیلے کی، جو شیعہ تھے۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس کا نام تھا ابو طاہر الجنابی۔ شیعہ عقیدے کے اعتبار سے بنیاد میں مکمل طور پر کمزور ہیں، ان کی بنیاد ہی خراب ہے، نہ اللہ پر ایمان ان کا صحیح سے ہے، نہ نبی پر صحیح ایمان ہے، اور نہ خلفائے راشدین پر، نہ کعبے کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ ہم سے متفق نہیں ہیں۔ یہ کعبے کے ہمیشہ دشمن رہے ہیں۔ ابو طاہر الجنابی 317 ہجری میں حج کے موسم میں بحرین کے اس علاقے سے اپنی فوج لے کر مکہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہاں آ کر تقریباً 30,000 سے زیادہ حاجیوں کا قتل کرتا ہے۔ کتنے حاجی؟ 30,000۔ آج کے زمانے میں 30,000 ہم کہیں گے تعداد کم ہے، لوگ بہت جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہی تعداد بہت ہے۔ جب لوگ ہزاروں میں جاتے تھے، اب لوگ لاکھوں میں جاتے ہیں۔ 30,000، اور بعض مورخین نے لکھا ہے 50,000۔ اگر ہم کم سے کم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 30,000۔ 30,000 حاجیوں کا اس نے قتل کیا اپنی فوج کے ذریعے۔ جتنے لوگ مکہ میں تھے، طواف کرتے تھے، جہاں جہاں راستے میں ملتے سب کو اس کی جگہ پر ختم کر دیا جاتا تھا۔ کعبے کے اطراف میں صرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ ابو طاہر الجنابی کعبے کی چوکھٹ اونچی ہے، وہ چوکھٹ کے اوپر چڑھ گیا اور کہنے لگا، این الطیر الابابیل، این الحجارۃ من سجیل، کہاں ہیں ابابیل پرندے، کہاں ہیں وہ پتھر جو ابرہا پر برسائے گئے تھے، کہاں ہیں؟ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کعبے کی بے حرمتی کر رہا ہوں، یہاں کے حاجیوں کا قتل عام کر رہا ہوں۔ جب کعبے پر حملہ کرنے کے لیے ابرہا کے لشکر پر ابابیل آئے تھے، پتھر برسائے تھے، کہاں ہیں وہ؟ چیلنج کرنے لگا، اس طرح سے فخری انداز میں تکبر کرنے لگا، اور کعبے کو نقصان پہنچایا۔ حجر اسود نکالنے کا حکم دے دیا، نکالو یہ حجر اسود۔ حجر اسود وہاں سے نکالا گیا، اور پھر جاتے جاتے یہ جب کعبے کے پاس سے نکلے ہیں اور مینا عرفات کے راستے سے گزرتے گزرتے یہ بحرین تک پہنچے ہیں، راستے میں جہاں جہاں حاجی ملتے تھے سب کا قتل کر دیتے تھے، اور کعبے کا طواف جہاں ہو رہا تھا وہاں حاجیوں کو قتل کر کے زمزم کے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ زمزم کا کنواں حاجیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ یہ کرنے والے لوگ شیعہ تھے، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا بعض مسلمان شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ مسلمانوں میں سے 2 فرقے ہیں، ایک شیعہ ایک سنی۔ مسلمانوں میں 2 فرقے نہیں ہیں، مسلمان ہیں، شیعہ الگ مسلمان الگ۔ مسلمان 2 نہیں ہیں، مسلمان ایک ہی ہیں، پورے مسلمان۔ جو شیعہ ہیں وہ شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں،
لہذا انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا، جنہوں نے ہر زمانے میں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہوا ہے۔ ابھی بھی غزہ میں جتنے ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ان سب کے پیچھے یہی شیعہ ہیں۔ سیریا میں جو حملہ ہوا، سیریا میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو یہ حجر اسود لے گئے بحرین، اور تقریباً 22 سال تک انہوں نے حجر اسود کو اپنے پاس رکھا۔ 22 سال، 317 سے 22 سال کتنے ہوں گے؟ 339 سال۔ 317 سے 339 سال، اس درمیان میں جو علماء اکرام، جو محدثین وہاں گئے ہیں، مکہ مکرمہ حج کرنے، عمرہ کرنے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، استلام تو کرتے ہیں مگر اندر حج پتھر نہیں ہے، وہ خالی ہے۔ وہ جگہ مکمل خالی تھی، 22 سال تک وہ جگہ مکمل خالی تھی۔ 22 سال تک ان سے مطالبہ کیا جاتا رہا کہ پتھر واپس کیجیے، انہوں نے پتھر کو توڑ کر برباد کر دیا۔ بڑا سا پتھر تھا، اور عباسی خلیفہ نے بڑی کوشش کرنے کے بعد، مقتدر باللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 30,000 دینار انہیں دیا، اور پھر انہوں نے وہ پتھر واپس کیا، لیکن ٹکڑوں کی شکل میں، جو ٹکڑے آج موجود ہیں۔ تو اس طرح سے مکہ مکرمہ میں ہمیشہ اس جگہ پر وہاں کے جتنے شاعر ہوتے ہیں، جتنی نشانیاں ہیں اسلام کی، ان تمام نشانیوں کو، تمام شاعر کو شیعوں سے ہمیشہ خطرہ رہا ہے۔ کعبے کی مخالف بھی رہے، حجر اسود کے مخالف رہے، زمزم کے بھی مخالف رہے، مقام ابراہیم کے مخالف رہے، مینا، عرفات، حج تو ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں، بس ایک فساد ہے، جو مذاق اڑانے کے لیے آتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وہ جو جگہ ہے وہ امن والی جگہ ہے، جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن سے رہتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے امن والی جگہ بنائیں۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے، اس طرح کی مصیبت، اس سے ڈبل مصیبت تم نے دوسروں کو پہنچائی ہے، اور پھر مصیبت کے آنے پر تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہو ان سے، قل هو من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہارے اپنی طرف سے ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے جنگ احد اور جنگ بدر کی طرف۔ جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے، پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد جو بڑی جنگ ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 مشرکین کو قتل کیا تھا، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اسی میں ابو جہل کا قتل ہوا تھا، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن عتبہ، ایسے بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ لوگ خاص طور پر جن لوگوں نے نبی پر اونٹ کی اودڑی ڈالی تھی اور وہاں کھڑے رہ کر ہنس رہے تھے، وہ سارے کے سارے بدر میں قتل کر دیے گئے تھے۔ 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ قیدی بنا لیا جانا اور بڑے بڑے سرداروں کا مارا جانا، یہ مکہ والوں کو ہضم نہیں ہوتا تھا، بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری مکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر اتنا بڑا حملہ کر دیا، اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ تو یہ حملہ کرنے والے باہر کے لوگ نہیں تھے، یہ کوئی ابرہہ فلسطین عراق کے نہیں تھے، وہ یہیں کے تھے۔ مسلمان کہاں سے گئے ہیں؟ مکہ ہی سے، مکہ ہی کے باشندے تھے وہ۔ اب
اس پریشانی میں کہ ہماری ناک کٹ گئی، سارا عرب پریشان ہے، عرب کے سامنے ہماری عزت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے ایک نئی جنگ کی بڑے طریقے سے تیاری کر لی۔ اور ہجرت کے تیسرے سال ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی اور اسلام قبول کرنے میں انہیں کافی وقت لگا، اور جب تک کہ وہ کفر پر رہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ مکہ میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ ابو سفیان نے فلاں کو مارا، فلاں کو مارا، فلاں کو مارا۔ ابو جہل کے بارے میں سنیں گے آپ، ابو لہب کے بارے میں سنیں گے۔ ابو سفیان یہ سب کام نہیں، وہ جنگی آدمی، بڑی جنگ کرنا ہو تو بتائیے، فوج بھیجنا ہو تو بتائیے، ویسے آدمی تھے، بڑے آدمی۔ تو جب شرک پر تھے تب وہاں اس طرح کے ہوا کرتے تھے، اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے انعام سے نوازا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کر لی کہ بدر کا بدلہ لیں گے، اور بدلے کے لیے انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کر لیا۔ جب بدر میں تھے تو 1000 کا لشکر تھا، اس کے 1 سال کے بعد احد میں آئے تو 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ 3000 کا لشکر مکہ مدینہ منورہ تک پہنچ گیا۔ پہلی جنگ تو بدر میں ہوئی تھی جو مدینہ سے کافی دور، لیکن یہ جنگ اب مدینہ کے بالکل پاس میں ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تو یہ 3000 مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، گھروں کو مسمار کر کے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو ختم کر کے، تباہ کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ویسے غصے میں تھے۔ ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تھے، کسی کے چاچا کو مارا گیا تھا، کسی کے بھائی کو مارا گیا تھا، کسی کے باپ کو مارا گیا تھا، اور ہر آدمی اپنے مقتول کی طرف سے بدلہ لینے کی نیت سے نکلا ہوا تھا جنگ احد کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب ساری چیزوں کو جانتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا میدان سیٹ کر لیا، احد کا میدان جنگ کے لیے۔ 700 افراد تھے آپ کے ساتھ، لیکن تیاری آپ نے ایسی کر دی تھی کہ آپ کو امید تھی مکمل کہ یہ مشرکین ہم پر غالب نہیں آ سکتے۔ 700 میں سے 50 افراد کو آپ نے ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر دیا تھا، جس پہاڑ کو بعد میں جبل رومات کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا وہ پہاڑ، جبل رومات احد پہاڑ کے بالکل سامنے ہے، اب تو بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں، مٹی اٹھا کے ڈبے میں، جیب میں، تھیلیوں میں بھر کے لے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ پہاڑ ہی ختم ہو رہا ہے۔ اگر اس پر پابندی نہیں لگی تو پتہ نہیں پھر وہ بعد میں پہاڑ نہیں گڑھا ہو جائے گا۔ پھر صفا مروہ میں ایسے ہی ہو رہا تھا، صفا مروہ پہاڑی دونوں ختم ہو گئی، تھوڑی سی پہاڑی باقی رہ گئی ہے۔ ابھی اس حکومت نے اس کو پھر کانچ سے گول کر کے تھوڑا سا محفوظ کر لیا ہے کہ آپ بچا لو، ورنہ یہ پہاڑ ہندوستان پاکستان چلا جائے گا۔ صفا کہاں ہے تو ہندوستان میں، مروہ کہاں ہے تو پاکستان میں۔ لوگ آتے ہی ہیں اور وہاں آ کے سیدھے اکھاڑنے لگتے ہیں، زمین اکھاڑو، پتھر لو، ڈالو جیب میں، وہاں جائیں گے، اب یہ پتھر سے شفا ہوگی۔ تو سعودی حکومت نے اس کو تھوڑا محفوظ کر لیا اور اس کے اوپر ایسا لیپ دیا ہے تاکہ آپ کوئی کھوج نہ سکے، اور تھوڑا پہاڑ صاف دکھائی دیتا ہے، اس کو کانچ سے گھیر دیا گیا، آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ پہاڑ ایسا ہے۔ تو ایسے ہی جبل رومات تھوڑا اونچا پہاڑ تھا، اب بہت چھوٹا ہو چکا ہے مٹی اٹھانے کی وجہ سے۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کو متعین کر دیا تھا۔ جنگ سے پہلے آپ نے پورا میدان سیٹ کر لیا۔ احد کی تاریخ میں جب سیرت نگار اور سیرت کے واقعات جو لکھتے ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارت کا جو ذکر کیا ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے اپنے 40 سال کے پہلے کی زندگی میں کوئی بڑی جنگ لڑی نہیں ہے، جو کبھی کسی جنگ میں کمانڈر نہیں رہے، بھلا اس آدمی کے اندر
جنگی اتنی مہارت، ایسی باریکی اور ایسی ترتیب اور تنظیم کے عرب کے بڑے بڑے ماہرین پریشان تھے نبی کی تنظیم پر کہ کیسے یہ جنگ کی مہارتیں اور کہاں سے یہ انہوں نے سیکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو مرتب کر دیا، کسے کہاں رہنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ 50 لوگوں کو یہاں بٹھا دیا پہاڑ کے اوپر اور کہا دیکھیے نصیحت ہے ہماری، آپ لوگ یہاں رہیں گے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 کا امیر بنا دیا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا جنگ کی ابتدا سے انتہا تک آپ کو یہاں رہنا ہے، میں آپ کو بھیج رہا ہوں تو آپ یہاں رہیں گے، جب میں آپ کو یہاں سے اترنے کے لیے خود کہوں گا تب آپ اترو گے، جانا میرے حکم سے، آنا بھی میرے ہی حکم سے، اتنا یاد رکھنا ہے، میرے حکم کے بغیر یہاں سے اترنا نہیں جب تک میں نہ کہہ دوں۔ اگر آپ یہ دیکھ لو کہ ہماری لاشیں جانور کھا رہے ہیں تو ہماری لاشوں کو بچانے کے لیے بھی یہاں سے نہیں اترنا، اور اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم فتح یاب ہو گئے، ہم جیت چکے ہیں، تب بھی ہماری خوشی میں سور ملانے کے لیے یہاں سے نہ اترنا جب تک کہ میں نہ کہہ دوں۔ دیکھیے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی کے حکم کا جو مقام ہے، جو آپ کے زبان کی اہمیت ہے، آپ نے جیسا کہا ہے ویسا عمل کرنے میں جو کامیابی ہے انسانی زندگی میں، وہ یہاں سمجھ میں آتی ہے۔ اور جہاں انسان نبی کے کہے کے خلاف کام کرتا ہے، تھوڑی سی بھی لچک اپنے دماغ کا استعمال کر کے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی ہم کو یہاں سے سبق ملتا ہے۔ جنگ ہوئی، 700 لوگوں نے 3000 کو دوڑا دیا، 3000 ایسے بھاگنے لگے مکہ کی طرف، لاشیں گرنے لگی، بھاگنے لگے، ہر طرف سے حملہ ہونے لگا، سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنی بڑی تیاری ہم نے کیا تھا اور یہ 700 کی تعداد، انہوں نے ہم کو پریشان کر دیا، بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ ان بھاگنے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے ابھی تک۔ خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مکہ کے فوج کے کمانڈر تھے، ان کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ہم لوگ چلے مکہ کی طرف، ادھر میدان صاف ہو گیا ہے، مسلمان سمجھ گئے کہ مکہ والے بھاگ گئے، لہذا مسلمانوں نے تلواریں اپنے نیام میں رکھنا شروع کر دیا، کپڑے اتارنا شروع کر دی، جنگی جو ڈریس پہنا جاتا ہے، اور پھر اپنا اپنا سامان لے کے اب مدینے کی طرف جانے کی تیاری میں ہیں، جو سامان وہاں ہیں سمیٹ رہے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ وہ 50 افراد جو وہاں بیٹھے تھے، ان لوگوں نے ادھر دیکھا میدان تو صاف ہے، صرف مسلمان ہیں، ادھر دیکھا مکہ والے بھاگ رہے ہیں، کہا چلو اترتے نیچے، چلو نیچے اترتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی نے ہم سے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں نہیں اترنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب ایسا رہا ہوگا کہ آخر تک یہاں رہو، اب تو جنگ واضح ہے، میدان صاف ہو چکا ہے، مسلمان فتح یاب ہو گئے، کافر بھاگ گئے، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا اس میں سے 40 لوگ نیچے اتر گئے، صرف 10 لوگ وہاں بچے رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو جا رہے تھے، پلٹ کر انہوں نے دیکھا، وہ بھی جنگ کے ماہر انسان، انہیں بھی پتا تھا کہ پیترے کیسے بدلے جاتے ہیں، پلٹی کیسے ماری جاتی ہے، جنگ جیتی ہوئی ہاری ہوئی جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، یہ بڑے ماہر تھے اس کے بھی۔ اس لیے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایسی کہانی ہے کہ جس جنگ میں وہ رہے کبھی اپنی جنگ میں وہ ہارے نہیں ہیں، بڑے دور اندیش، بڑے بہادر،
تو جیسے انہوں نے پلٹ کر دیکھا وہ پہاڑ کے اوپر جو 50 لوگ تھے اب تعداد کم نظر آ رہی ہے، فوری اپنے ساتھیوں کو بلایا، پلٹایا، کہا چلو جلدی سے وہ جو وہاں اوپر موجود ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں۔ سیدھے آئے اور جو 10 باقی تھے 10 کا قتل کر دیا۔ پہلے 50 تھے، زیادہ تعداد تھی، اب 10 کم ہو گئے، تعداد کم ہو گئی تو حملہ کرنا آسان ہو گیا، 10 کو قتل کر دیا۔ اور اس پہاڑ کے پیچھے سے جو گلی آتی ہے اس گلی سے پھر آگے دیکھا میدان میں مسلمان اپنے ہتھیار اتار کے، لباس اتار کر، سامان لپیٹ کے جانے کے چکر میں ہیں، جنگ کی حالت میں نہیں ہیں، اور یہ سب ابھی بھی جنگ کی حالت میں تھے۔ سیدھے پیچھے سے آئے اور اچانک سب کے اوپر حملہ کر دیا۔ مسلمان پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، تلواریں پڑ رہی ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، تلواریں پڑ رہی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 70 لاشیں وہاں مسلمانوں کی گر گئی۔ وما اصابکم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا، تم پوچھتے ہو یہ مصیبت آئی کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں کہو قل هو من عند انفسکم، تمہاری وجہ سے، یہ جو 70 لاشیں گری ہیں یہ تمہاری اپنی وجہ سے، تم کو ہم نے کہہ دیا تھا نا۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر نبی کے فرمان کی مخالفت میں ذرہ برابر کوتاہی، صحابہ جیسی عظیم مخلوق، وہ بڑی بڑی شخصیتیں، نبی کے محبوب لوگ، اللہ کے مقرب لوگ، وہ بھی اگر کرتے ہیں تو ان کا بھی نقصان ہوگا، ان کا بھی نقصان ہوگا۔ نبی کا فرمان ہر شخص کو قبول کرنا ہے، ہر شخص کو ان کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنے عقل کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، 10ویں تاریخ کو مینا میں رہنا ہے، کنگری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، چلو یہاں کیوں رہیں گے، مکہ میں جائیں گے، وہاں رہیں گے، رات میں مینا میں کیوں سوئیں گے، کعبے میں جائیں گے، کعبے کے سامنے کعبہ دیکھتے دیکھتے آنکھ بند کر کے سو جائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، ہم ہندوستان سے آئے 5-6 لاکھ روپے خرچہ کر کے، اور مینا کے ٹینٹوں میں سونا ہے، اپنے لوگوں کے بیچ میں سوئیں گے، کعبے میں جا کے سوئیں گے، اوپر کی ہوا زمزم پیتے رہیں گے۔ دماغ تو ایسا کہتا ہے نا کہ ہم اتنے دور سے جا رہے ہیں تو مینا کے بجائے کعبے میں کیوں نہ رات گزارنی؟ نہیں، آپ سے نبی نے کہا ہے رات مینا میں گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی، آپ سے نبی نے کہا ہے مزدلفہ میں رات گزارنی ہے تو مزدلفہ میں گزارنی، عرفات کے میدان میں ظہر اثر پڑھنی تو وہیں پڑھنی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ ظہر اثر 2 نمازیں ہیں، کعبے میں ایک نماز کا ثواب کتنا، 1 لاکھ سے زیادہ، یہاں کا وہ ثواب نہیں ہے، وہ ثواب تو کعبے کا ہے، تو چلو عرفات کا میدان چھوڑو کعبے میں پڑھو، نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا دماغ کہتا ہے، نبی جیسا کہتے ہیں آپ ویسا کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ عرفات کا میدان چھوڑ کے وہاں جاؤ گے 1 لاکھ کے ثواب کے چکر میں، 1 لاکھ کا ثواب تو ملے گا نہیں، حج سے تو آپ پیدل ہو جاؤ گے، حج بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آخری آیت جی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن مجید کے اندر ایک سورہ جس کو سورۃ النساء کہا جاتا ہے، النساء، نساء امراتن کہتے ہیں ایک عورت کو، نساء کہتے ہیں کئی عورتوں کی جمع ہے نساء، سورۃ النساء کہتے ہیں اس کو، جس میں تقریباً 176 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کے اندر عورتوں کے بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان مسائل میں خاص طور پر ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، عورتوں کے حقوق کا ذکر۔ حقوق میں نکاح کے حقوق، نکاح کے مسائل بھی ہیں، اور ساتھ میں مال کے مسائل بھی ہیں، مالی مسائل اور ازدواجی مسائل، 2 بڑے مسائل کا ذکر یہاں پر موجود ہیں۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء جب شروع کیا تو عورتوں کو بھی ایک بات بتا دی، یاد رکھنا عورت آپ ضرور ہیں لیکن آپ کی پیدائش بھی مرد سے ہوئی، اول مرد ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کس کو بنایا؟ آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کی پسلی سے نکالا حوا علیہ السلام کو. تو اول مرد ہے، اس لیے کہا گیا الرجال قوامون علی النساء. آپ کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے حقوق کے چکر میں مردوں کے حقوق خراب ہو جائیں، جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے. عورتوں کے حقوق کے چکر میں لوگوں نے مردوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ بے انصافیاں ہونے لگی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، من نفس واحد، تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکاح سے متعلق وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو دو تین تین چار چار عورتوں سے نکاح کا مسئلہ قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر سورۃ النساء میں اللہ نے جو ایک سے زائد دو تین یا چار نکاح کی جو اجازت دی ہے، یہاں پر ایک قید لگا دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرنا. ہم نے اس آیت کا انتخاب خاص طور پر یہ سوچ کر بھی کیا ہے آج کہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ ایک سے زیادہ نکاح سنت ہے سنت ہے سنت ہے اس کا پرچار بہت کرتے ہیں. ڈبل سنت ہے، تین بھی سنت ہے، چار بھی سنت ہے، کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور ایسا کہتے کہتے دو دو تین تین نکاح بھی کر لیتے ہیں. لیکن عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ ایک سے زیادہ نکاح کر رہے ہیں، یا تو پھر اس نکاح کو انہوں نے کھلواڑ بنا لیا. آج کرتے ہیں، کچھ دن ہو گئے اس کو طلاق دے دیتے ہیں، پہلی والی کو معلوم پڑ گیا تو اس کو غائب کر دیتے ہیں، پہلی والی سے چھپا کر کرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا تو اس کے گھر والے آ کے ان پہ حملہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسا میدان ان کا بنا ہوا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی اگر آفر دیں گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے نکاح کے لیے تیار ہو جائے گا. تو ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے کئی نکاح کر لیے، طلاق بھی دے دیے. اور اس شہر کے اندر ایسے افراد، کچھ مشہور شخصیتیں ہیں جو موجود ہیں جن لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں، نکاح کو کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چلیے ہمارے پاس یہ مہارت ہے، یہ ٹیلنٹ ہے، یہ طاقت ہے، یہ پیسہ ہے، ایسا ہماری شہرت ہے، ہمارا چہرہ ہے، چلیے ہم یہاں جائیں گے نکاح کریں گے، وہاں جائیں گے نکاح کریں گے، ان کو بھی نہیں بتائیں گے، ان کو بھی نہیں بتائیں گے، ان کو بھی نہیں بتائیں گے، جدھر قدم رکھیں گے وہاں ایک نکاح کر لیں گے اور سب کو اندھیرے میں رکھیں گے. پھر جب دن میں آئے گا ان کو 1 لاکھ روپے دے کے چھوڑ دیں گے، ان کو 2 لاکھ دے کے چھوڑ دیں گے. اس طرح سے کئی لوگوں نے یہ مشغلہ بنا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ حرام ہے. جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ایسے کھلواڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو چوراہے پر لا کے مارنا چاہیے. یہ سنت نہیں ہے، یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کے کام بہت لوگ ملوث ہیں اس میں. ایک باپ اپنی بیٹی کو 20 سال 18 سال 25 سال تک پالتا ہے، سنبھالتا ہے، عزت کے ساتھ رکھتا ہے، اور اس کی مستقبل کی کئی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اور ایسے کوئی آدمی آتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال کے لیے اس کو رکھ کر پھر اس کو طلاق دے کے چلا جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کیا مسئلہ ہے، چلو اب نہیں بن رہا ہے میں نے چھوڑ دیا، اسلام میں تو جائز ہے نا، نہ بنے تو چھوڑ دو، یہ نہ بنے تو چھوڑ دو، اسلام میں جائز ہے، یہ مسئلہ لا کے چھوڑ دیتے ہیں. نکاح اسی نیت سے کیا جاتا ہے، پہلے سے ہم رکھیں گے اور بعد میں چھوڑ دیں گے. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ آپ جب نکاح کرو، نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو ہم پہلا نکاح کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ زندگی بھر ہم ساتھ رہیں گے. ایسا رشتہ دیکھتے ہیں جو رشتہ جم جائیں، اچھا ہو، مکمل تحقیقات ہو جائیں، تاکہ ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے چھوڑنا نہیں ہے، ہم کو ساری زندگی ساتھ رہنا ہے.
پوری زندگی سوچ کر دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، ایسے ہی دوسرا بھی نکاح کرنا ہے۔ اور کبھی بھی ایسے لوگ جو پہلی بیوی کو بتائے بغیر اندھیرے میں رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے چکر میں کبھی بھی نہیں پڑنا ہے۔ یہ بڑے دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بیوی کو دھوکہ دیا، بعد میں جب پہلی کو پتہ چلا تو پھر دوسری کا تماشا، دوسری کو پتہ چلا تیسری کا تماشا۔ تو اس طرح سے جو ایسے سب کو اندھیرے میں رکھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، نکاح اندھیرے والا کام نہیں ہے۔ آپ پورے شہر کو بتانا چاہتے ہیں، محلے کو بتانا چاہتے ہیں، اور اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں نکاح کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بتانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ضرور کوئی تو حال ہے۔ جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اپنی بیوی کو خبر نہیں کرنا چاہتے، وجہ کیا ہے؟ آپ محلے کے لوگوں میں دعوت دے رہے ہیں، مسجد میں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، فنکشن ہال میں جا رہے ہیں، وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں، اور آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی اس نکاح سے راضی نہیں ہے، اگر اسے خبر مل جائے کہ تو وہاں سے فسادات شروع ہو جائیں گے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ دوسری کرنے سے فسادات ہوں گے، تو آپ دوسرا نکاح ہرگز بھی نہ کریں۔ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے سے فسادات ہوں گے، آپ دوسرا نکاح ہرگز نہ کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں نکاح کرنے کے بعد صبح ہو شام ہو ہمیشہ ان کے گھرانے میں جھگڑے اور جھگڑے اور جھگڑے، اور یہ جھگڑے کرنا، ان کو جھوٹ بولنا، ان کو جھوٹ بولنا، انہیں بیوقوف بنانا، انہیں بیوقوف بنانا، یہ حرام ہے سنت کے نام سے۔ کیا سنت ہے؟ دوسرا نکاح کرنا سنت ہے، تیسرا کرنا سنت ہے۔ سنت کے نام سے یہ پوری زندگی حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے چکر سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ کوئی انسان حقیقت میں نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ ایماندار ہے، دیانت دار ہے، وہ جیسے پہلی بیوی کا حق ادا کرتا ہے ایسے ہی دوسری بیوی کا بھی حق ادا کرے گا، یہ معلوم ہو تبھی ایسے لوگوں سے رشتے کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ نکاح کے ان معاملات میں خاص طور پر ہمیں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کئی گھر برباد ہو رہے ہیں، کئی گھر اجڑ رہے ہیں، کئی بیٹیاں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسائل ہم نے ذکر کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے۔